अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप एकदम हैरान हो जाएंगे और मचल करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या करिश्मा हुआ काबा शरीफ में जिसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो लोगों से मिला करता था, उनके हाथ चूमा करता था। एक बार हज के मौसम में वो लोगों से पूछने लगा कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज करने के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? कई दिनों तक वो स्टेशन पर घूमता रहा। एक दिन टीटी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना तो टिकट था, ना तो पासपोर्ट और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान ले जाने वाले कूली होते हैं, उन्हें सामान जहाज पर ले जाने की इजाज़त होती है। चुनांचे उसने एक कूली से दोस्ती कर ली और कूली वाला ड्रेस पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के कोने में अंदर किसी जगह छिपकर बैठ गया और अपना कूली वाला ड्रेस उतार करके अपने कपड़े पहन लिए। लोग अपने अपने कमरे में सोने लगे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा और अपने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा की शहर की रोशनी आने लगी तो उन साहब ने बताया, देखो वो जद्दा आ गया। फिर वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से समंदर में छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था और वो ऊपर नहीं आ सका। जब उस आदमी ने देखा ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है, ये डूब गया है, उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब इन साहब ने हज किया, हरम शरीफ से बाहर निकलने लगे तो उसने देखा वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन उस दूध वाले से पूछा, भाई आप वही हो ना जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी बाहर चल दिया। जब बाहर गया तो देखा बिल्कुल नई कार खड़ी है, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार में बैठ गया और उस आदमी को भी बैठा लिया। एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाएं। तो एक खादिम फल लेकर आया तो उस आदमी ने कहा, भाई
بھائی مجھے بتاؤ یہ کیا کہانی ہے؟ دودھ والا کہنے لگا میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے، یہ میرا ہی مکان ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ سب کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا یہ تو ایک راز کی بات ہے، لیکن تم میرے بارے میں جانتے ہو اس لیے بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پیر مارتا رہا، لہریں مجھے خود ڈھکیل کر کنارے لے گئیں، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا ادھر ادھر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، چاروں طرف گرل لگے تھے، آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے، گھر کے بغل میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے، دو آدمی گائے کا دودھ نکالنے آئے ہیں، مگر وہ گائے ان کے بس کی نہیں تھی، وہ لوگ اس گائے کا دودھ نہیں نکال پا رہے تھے، لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے میں کہا اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، مگر مجھے عربی نہیں آتی تھی، اس لیے اشارے میں بتایا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جہاں میں بند تھا وہ اس مکان والے کے انڈر میں تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، ڈاکٹر نے ہدایت دیا تھا اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو، اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے اندر سیٹھ اور اس کی بیوی سے کہا باہر ایک مسافر ہے جو گائے کا دودھ نکالنے کو کہتا ہے۔ سیٹھ نے کہا یہ چابی لے جاؤ، اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں گیٹ کا دروازہ کھول کر اسے سیٹھ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جب میں گائے کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ مان گئی اور میں نیچے بیٹھ کر کے 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ اس نے کہا اس دودھ والے کو جانے مت دینا۔ پھر اس سیٹھ سے بات ہوئی، اس سیٹھ کو ہماری بولی آتی تھی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پورا واقعہ بتا دیا اور بولا مجھے حج کرنا ہے۔ سیٹھ نے کہا ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے، تم ہمارے یہاں نوکری کر لو۔ میں پھر راضی ہو گیا۔ دوسرے دن سیٹھ کی بیوی نے اپنے والد کو فون کر کے سارا واقعہ بتایا، ساری باتیں بتا دی، جو 200 گائے کا ایک بڑا باڑا بنایا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے ہی بندے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے داماد کے پاس فون کیا اور مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ دوسرے دن سیٹھ نے مجھے اپنی کار میں بیٹھایا اور اپنے سسر جی کے گھر لے گئے۔ جب سسر جی نے مجھے اپنے طبیلے میں کام پر لگا لیا، کچھ منٹوں میں ہی میں نے 20 سے 25 گایوں کا لگاتار دودھ نکال کر کے رکھ دیا۔ جب میں نے دودھ نکالا تو ایک ایک گائے سے 15 سے 20 لیٹر دودھ نکلا۔ یہ دیکھ کر سیٹھ کے سسر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے کہ ہم لوگ تو ایک گائے سے صرف 5 سے 8 لیٹر دودھ ہی نکالتے ہیں، لیکن اس نے تو ایک گائے سے 15 سے 20 لیٹر دودھ نکال لیا۔ پھر اس سیٹھ کے سسر جی کہنے لگے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں حج بھی کرواؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ
کہ مجھے میرے ملک جانا ہے، وہاں میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ تو اس سیٹھ کے سسر جی نے کہا کہ میں تمہارے بیوی بچے کو یہاں بلا لوں گا اور تمہیں حج بھی کرواؤں گا، پھر تم جب چاہو تب حج کرنا، یعنی کہ ہر سال تم حج کرنا۔ پھر اس سیٹھ کے سسر جی نے میرے گھر کا ایڈریس لیا اور میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ بنوا دیا اور میرے بیوی بچوں کا پاسپورٹ بنوا کر کے میرے ایڈریس پر ٹکٹ کے ساتھ بھیج دیا، اور میرے بیوی بچے بھی یہاں پر آ گئے، اور سیٹھ کے سسر جی نے مجھے اپنا نیا مکان گفٹ کے طور پر دے دیا، اور یہ جو کار تم دیکھ رہے ہو یہ کار میرے سیٹھ کے سسر جی کی ہے، انہوں نے مجھے اس کار کو بھی دے دیا۔ اور اتنا جو میرے اوپر کرم ہوا ہے وہ اس کعبے کا کرشمہ ہے، میری حج کرنے کی چاہت، میرا اس کعبے سے محبت آج مجھ کو یہاں پر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس پر آپ کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے۔